بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ تمام کی حضرات آپ کے خدمت میں آج کے اس قسط میں ماہ محرم کے بدعات اور رسومات کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس ماہ محرم میں لوگ زیادہ تر کرتے ہیں اور زیادہ تر اس میں مبتلا ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سن کر ان تمام بدعات اور رسومات سے بچنے کی فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعات اور رسومات سے دور رکھے اور اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اب تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ماہ محرم ایک برکت اور بہت ساری برکت کا حامل مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے بدعات اور رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں چند باتیں ذکر کروں گا جو خاص کر اس ماہ محرم میں کی جاتی ہے، جو بدعات اور رسومات کے قبیل سے ہے، تاکہ ان تمام رسومات اور بدعات سے بچا جاوے اور صحیح اعمال اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگی جاوے۔ ماہ محرم میں سب سے زیادہ جو بدعات اور رسومات میں شمار ہوتا ہے وہ تعزیہ کرنا ہے۔ یعنی تعزیہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں ناجائز عمل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتعبدون ما تنحتون، یعنی سورہ صفات آیت نمبر 95۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہے۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم انہی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے خود ہی بنایا اور تراشا ہے۔ ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر منت مانتا ہے اور اس سے مرادیں مانگتا ہے، اور اس کے سامنے اپنے اولاد وغیرہ کے لیے صحت کی دعائیں بھی کی جاتی ہے اور بہت سارے کرتے بھی ہیں، اور اس کے سامنے نعوذ باللہ سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی زیارت کو، یعنی تعزیہ جو بناتے ہیں پتھر سے، اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں روح ایمان اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح دوسری بدعت مجالس کا انعقاد کرنا، یعنی جو شخص شہید ہوئے ہیں، یعنی ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرتے ہیں، ان میں لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور رافضیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے ساتھ اس کا حشر کریں گے اور اس کو اٹھائیں گے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پر موجود ہے۔ تیسری بدعت محرم کو غم کا مہینہ شمار کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ اس مہینے کو رنج و الم کا اور تکلیف کا مہینہ شمار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس میں شادی بیاہ اور اسی طرح خوشی کے کاموں سے پرہیز اور دور رہتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر کالا لباس پہننا، اسی طرح عورتوں کا زیب و زینت اور بناؤ سنگار چھوڑ دینا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا وغیرہ۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، لہذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا اور الم کا اور تکلیف کا مہینہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس مہینے کی ایک اور بدعت اور رسومات کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا۔ بعض لوگوں کا
ایک خیال ہے اور بعض لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ محرم کے مہینے میں خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات سب منعقد نہیں کرتے اور اس سے لوگ پرہیز رہتے ہیں۔ گویا وہ شادی بیاہ کرنا اور خوشی کی تقریبات وغیرہ منعقد کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں خوشی کی تقریبات کرنے میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ کام منحوس ہو جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ گمان کرتے ہیں، اور اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہینے میں نکاح سے منع کرنا یہ کسی جگہ موجود نہیں ہے، اور اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ نکاح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ یہ روایت بیہقی میں شعب الایمان میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کرتا ہے، فقد کمل نصف الدین، تو وہ آدھا دن اس کا آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اس کو چاہیے کہ باقی آدھے دن کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، لہذا اس ماہ میں نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، انشاءاللہ اگلی قسط میں اور 3 خرابی یعنی اور 3 بدعات کو بیان کیا جائے گا، اور وہ 3 بدعات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیل ادا کرنا، اسی طرح 10 محرم کو کاروبار اور روزی میں تنگی کا تصور، اور محرم میں قبرستان جانے کی پابندی۔ ان 3 عنوان کو انشاءاللہ اگلے قسط میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔